مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت ملنے کے بعد دعوت کا سلسلہ شروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 سال خاموش محنت کے بعد آپ کو اللہ تعالی نے صحابہ کرام عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقون الاولون کا شرف حاصل کرنے والے عظیم صحابہ کرام عطا فرمائے. ان کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خاموش محنت کے بعد 43 سال کی عمر میں علل اعلان دعوت کا سلسلہ شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علل اعلان دعوت کے بعد آپ کے لوگ دشمن بن گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر محنت کے پھل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے آپ کے ماننے والے صحابہ کرام عطا فرمائے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے، اللہ تعالی نے ان کے بارے میں بھی چند وعیدات پیش فرمائی. اللہ تعالی نے ان کا بھی مقابلہ کیا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا. جس انداز میں میرا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر سکتا ہے، اس انداز میں اس کائنات کے اندر نہ صحابہ کرام کر سکتے تھے اور نہ ہی ان کے بعد آنے والے آج تک انسانوں میں کوئی دفاع کر سکتا ہے. کیوں؟ میرا اللہ خود فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے اپنے حبیب کے ذکر کو بلند کیا. جس کے ذکر کو میرا اللہ بلند کر دے، اس کی شان کو، مقام کو، مرتبے کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا. میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے مقابلے میں آ کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا. اصول میرے اللہ کا کہ جہاں میرا اللہ اپنے انبیاء کو دنیا میں بھیجتا، ان کے ساتھ ساتھ میرے اللہ نے چند انبیاء کے دشمن بھی پیدا کیے جو انبیاء کرام کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرتے. میرے اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس چیز کا صراحت کے ساتھ ذکر فرمایا. سورۃ الفرقان میں اللہ تعالی نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ ہم اسی طرح بناتے ہیں ہر نبی کے لیے دشمن جو شیطان ہوتے ہیں، جنوں میں بھی اور انسانوں میں بھی. یعنی اللہ تعالی نے جہاں انبیاء کو پیدا فرمایا، وہیں پر انبیاء کے دشمن جو شیطان تھے، جو کفر کی شکل میں بڑے بڑے سردار نظر آئے، ان کو بھی میرے اللہ نے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا اصول اور ضابطہ یہ ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ میں ہر چیز کو، ہر شے کو پیدا کرتا ہوں جوڑا جوڑا تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو. یہ میرا اللہ اس لیے جوڑا جوڑا پیدا کرتا ہے تاکہ اگر کوئی اچھا ہو اس کے مقابلے میں جو برا آئے، ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر کے جو اچھے کا ساتھ دے گا وہ جنت میں جائے گا. جہاں میرے اللہ نے ایک چیز کو پیدا کیا نا، اسی جگہ پر اسی چیز کے مقابلے میں ایک ضد بھی پیدا کی. مثال کے طور پہ اگر اللہ تعالی نے خیر کو بنایا تو میرے اللہ نے شر کو بھی بنایا. اگر اللہ تعالی نے ہدایت کو دنیا کے اندر بھیجا تو میرے اللہ نے دنیا کے اندر گمراہی کو بھی بھیجا. اگر اللہ تعالی نے ملائکہ کو پیدا فرمایا تو ساتھ ہی اللہ تعالی نے شیطانوں کو بھی پیدا فرمایا. اگر اللہ نے حق کو بنایا تو حق کے مقابلے میں باطل کو بھی بنایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر ہم چاہتے تو پوری زمین کے اندر سارے کے سارے انسان ایمان والے ہوتے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اگر ہم چاہتے دنیا کے اندر ایک ہی امت ہوتی، کسی امت کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہ ہوتا. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم کرتے اس طرح کہ ایک ہی امت ہوتی اور ایک ہی امت ایک ہی طرح کے لوگ زندگی بسر کرتے تو یہ بھی ہمارا اختیار تھا، لیکن میرے اللہ نے چونکہ اس کائنات کو ایک آزمائش کی جگہ بنایا، اس لیے میرے اللہ نے شر کو بھی پیدا فرمایا اور اس کے مقابلے میں خیر کو بھی پیدا فرمایا. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دیگر انبیاء کی طرح لوگ دشمن تھے. جہاں میرے اللہ نے دنیا کے اندر فرعون کو پیدا کیا نا، وہی میرے اللہ نے فرعون کے مقابلے میں موسیٰ کو بھی پیدا فرمایا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ کہ ہم نے ہر نبی کے لیے اس کے مقابلے میں دشمن پیدا کیے. میرے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اگر نبوت دی تو ان کے ابا جو تھا اس کو مشرک بنا دیا، وہ بتوں کی پوجا کرتا تھا. اگر اللہ تعالی نے دنیا میں یوسف علیہ السلام کو بھیجا تو یوسف علیہ السلام کے مقابلے میں ان کے بھائی ان کے دشمن بن کر بھی آئے. اسی طرح اگر اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اللہ تعالی نے فرعون کو بھی پیدا کیا. اگر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا ان کو بھی دنیا میں بھیجا. جو عیسیٰ علیہ السلام کو ایک موقع پر سولی پر چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ تو میرے اللہ کا حکم تھا. میرے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو دنیا میں نبی بنا کر بھیجا تو اسی زکریا علیہ السلام کے دشمن بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے اندر ہی بھیجے جو زکریا علیہ السلام کو ایک آرے کے اوپر 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں. اس انداز میں میرے اللہ نے اپنا ایک قانون اور ضابطہ پیش فرمایا. ابو جہل کا اصل نام کیا تھا؟ ابو الحکم. ابو جہل کا اصل نام تو ابو الحکم ہے، لیکن اس کے کفر کی وجہ سے، اس کے تکبر کی وجہ سے، اس کے غرور کی وجہ سے، اس کی جہالت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو جہل کا لقب دیا تھا. یہ ابو جہل کیا کہا کرتا تھا؟ یہ کہتا تھا میں بہت بڑا سردار ہوں، مکے کے اندر سب سے بڑا معزز میں ہوں. اور یہ اپنا نام لوگوں کو پتہ کیا بتاتا؟ لوگوں کو کہتا ہے میرا نام ہے عزیز، زبردست قوت والا، میرا نام ہے کریم، بڑی عزت والا، بڑا معزز اور مکرم سردار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب قرآن کریم کی یہ آیات نازل فرمائی جو سورۃ الدخان کا آخری رکوع ہے، اللہ تعالی نے فرمایا یہ کہتا ہے نا میں معزز ہوں، مکرم ہوں، عظیم ہوں، سردار ہوں، تو پھر اس کو جا کر یہ سنا دو ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کہ یہ جو بڑا عظیم بنا پھرتا ہے اس کے لیے عظیم زقوم کا کھانا تیار ہے. زقوم درخت کے کھانے تیار ہیں جو کہ ایک کانٹوں کا درخت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون، جو اتنا دردناک کھانا ہے وہ کھائے گا اور ساتھ اس کو ابلا ہوا پانی ملے گا. وہ پانی کیسا ہوگا؟ جو اس کے پیٹ کے اندر ابالے مارے گا. کغلظ الحمیم، بھڑکے گا اس کے پیٹ کے اندر جو اس کو برداشت نہیں ہوگا. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ جب اس کو جہنم کے اندر یہ عذاب ہو رہا ہوگا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گے اس کو اور آگے جہنم میں ڈالو. خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، پکڑو اس کو اور گھسیٹو اس کو، گھسیٹ کر اس کو جہنم کے درمیان میں ڈال دو. ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کے سر کے اوپر دوبارہ گرم ابلتا ہوا پانی ڈالو. یہ ابو جہل کے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں میں بڑا سردار ہوں تو اس کے لیے عذاب بھی ہم نے بڑا تیار کیا ہوا ہے. یہ اپنے آپ کو جتنا بڑا سردار سمجھتا ہے تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو بڑا عذاب ملے گا. جب اس کو بڑا عذاب ملے گا نا اللہ تعالیٰ پھر اسی کے نام کے ساتھ اس کو فرماتے ہیں ذوق
چکھ اس کا مزہ، انکا انت العزیز الکریم، تو کہتا تھا نا میں بڑا زبردست ہوں، بڑا عزیز ہوں، بڑا کریم ہوں، عزیز اور کریم کے لیے یہی دردناک عذاب ہے۔ یہ میرا اللہ ابو جہل کو اس انداز میں آگاہ کرتا ہے کہ تو میرے حبیب کا دشمن ہے، تیرے لیے ہم نے یہ عذاب تیار کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بڑا دشمن، سخت دشمن، آپ کا حقیقی چچا ابو لہب، جس کا نام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی بغض کا مظاہرہ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی توحید کا پیغام دیا، جب نبوت کا پہلی مرتبہ اعلان فرمایا، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بننے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علل اعلان دعوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے والا یہ ابو لہب بدبخت تھا، جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بدلے آپ کی طرف پہلے سب سے پتھر پھینکا کہ تو نے اس کام کے لیے ہمیں بلایا تھا۔ یہ بات آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب اس نے دشمنی کا مظاہرہ کیا تو میرے اللہ نے اس کو بھی قرآن کریم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اتار کر اس کو بھی آگاہ کیا، اس کو بھی ڈرایا، دھمکایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے تسلی دی۔ یہ کہا کرتا تھا کہ میرے پاس اتنا مال ہے، اگر میرا بھتیجا محمد حق بھی ہوا، سچا بھی ہوا، تو میں آخرت میں اپنا سارا مال دے کر اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو فدیے کے طور پر دے کر بچا لوں گا۔ تو میرے اللہ نے اس کے بارے میں یہ اعلان فرمایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نا جب مذاق اڑاتا نا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتا تو عمومی اس کا یہ انداز ہوتا تھا، اس طرح دونوں ہاتھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیتا۔ میرے اللہ نے اسی انداز میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرمایا، اور اس بدبخت کو میرے اللہ نے دنیا کے اندر ہی وعید سنا دی۔ میرے اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جس کو اپنے مال کا سہارا ہے، جو اس نے کمایا ہے، سیصلی نارا ذات لہب، وہ سارا کا سارا جہنم کا ایندھن ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا بڑا سخت دشمن ہے۔ اس کی جو بیوی ہے ام جمیل جس کا نام ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا بغض رکھتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام، یہ قرآن کریم کی آیت ابو لہب نے گھر جا کر اپنی بیوی کو سنائی تو وہ غصے کے اندر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑتی ہوئی آئی، اور آپ حرم کے اندر موجود ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، اور یہ دوڑتی ہوئی آتی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ام جمیل آپ کی طرف دوڑتی ہوئی آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لن ترانی، بے شک وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ ملا کہ وہ دشمن ہاتھ میں پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہی ہے، لیکن وہ جب آتی ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہیں آتے۔ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا لیا جاتا ہے، اور وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتی ہے بتا تیرا ساتھی کہاں ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا بڑا بدبخت دشمن امیہ بن خلف جس کا نام ہے، جس نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علل اعلان نبوت کا دعویٰ کیا، اس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علل اعلان گالیاں دی۔ اس بدبخت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر انداز میں تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے، یہ بھی مالدار ہے، اس کو بھی اپنے مال کا بڑا سہارا ہے، اس کو بھی میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
دفاع کرتے ہوئے خبردار کر دیا، اس کو بھی جھنجھوڑا کہ جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے اس کے لیے اعلان ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، اور یہ جو مال گنتا ہے، جس مال کو یہ شمار کر کے رکھتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ مال جس کو یہ ہمیشہ گنتا ہی رہ جائے گا، کلا لینبذن فی الحطمہ، یہ سارے کا سارا مال حطمہ کے اندر ڈالا جائے گا، اور اس کو پتہ بھی ہے حطمہ کیا ہے، وما ادراک ما الحطمہ، یہ جانتا نہیں ہے حطمہ کیا ہے۔ پھر میرا اللہ خود ہی اس چیز کی وضاحت فرماتا ہے، نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی طرف سے بڑکائی جانے والی ایک آگ ہے، جس آگ کے اندر سارا اس کا مال اس کے لیے ایندھن بنے گا۔ میرے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر کے دکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو میرے اللہ نے ہر دور میں نیست و نابود کیا۔ اگر آج کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر کے یہ سمجھے کہ ہم بچ جائیں گے، یہ اس کی بھول ہے۔ کیوں؟ اس کائنات کو بنانے والا میرا اللہ ہے۔ یہ بھی آگے ذکر آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اگلا دشمن ہے ابی بن خلف، یہ امیہ بن خلف کا بھائی ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی بغض رکھتا تھا، دشمنی کرتا تھا، اپنے بھائی کا ساتھ دیتا تھا۔ ایک دن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور آ کر کہنے لگا، ہاتھ میں اس نے ایک بوسیدہ ہڈی لی، اس ہڈی کو پیس کر ہاتھوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی ہتھیلی پر پھونک مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنے رب سے کہہ اس ہڈیوں والے جسم کو جوڑ کے دکھائے، اس ہڈیوں والے جسم کو زندہ کر کے دکھائے۔ میرے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اور میرے اللہ نے فوراً قرآن کریم کی یہ آیات نازل فرمائی، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، یہ جو آپ سے مطالبہ کر رہا ہے اس کے مثل پیدا کرنے کا، وَنَسِيَ خَلْقًا، یہ بھول گیا کہ یہ کیسے پیدا ہوا ہے۔ میرا اللہ بڑی پیاری گفتگو فرماتا ہے، قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یہ ہڈیاں پھینک کر آپ کو للکار رہا ہے کہ ان ہڈیوں کو زندہ کرو۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، آگے کیا ہے، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، میرا اللہ فرما رہا ہے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم ہر بار اس طرح زندہ کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایک بار کی بات کر رہا ہے، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ ہم ہر بار اس طرح زندہ کر سکتے ہیں جس طرح یہ آپ کو ایک بار زندہ کرنے کی بات کر رہا ہے۔ میرے اللہ نے اس کو کیسے للکارا کہ یہ اپنی جو جسم ہے، اپنی جو پیدائش ہے اس کو بھول گیا۔ میرے اللہ نے انسان کی تخلیق کی نا، کتنی خوبصورت میرے اللہ نے انسان کی تخلیق کی وضاحت فرمائی، تاکہ انسان کے اندر تکبر نہ آئے، انسان کے اندر غرور نہ آئے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، ہم نے سب سے پہلے اس نطفے کو ایک مقام کے اندر، ایک جگہ کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر ٹھہرا دیا، اس کو نطفے کو ماں کا پیٹ گھر بنا دیا۔ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اس نطفہ سے آگے مٹی کا لوتھڑا بنایا، فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے اس لوتھڑے سے آگے ایک گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، فخلقنا المضغة عظاما، ہم نے پھر ہڈی کے اس گوشت کے ساتھ ہڈیوں کو جوڑا، فکسونا العظام لحما، ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر دوبارہ گوشت چڑھا دیا، فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ میرا اللہ فرما رہا ہے اس طرح ہم ہر بار پیدا کر سکتے ہیں، اس طرح ہم دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ تیرا رب بابرکت رب ہے اور سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کرنے والا رب ہے. یہ کیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر للکارتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے والا تو میرا رب ہے. وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو یہ بھی فرما دو، اس کو یہ بھی فرما دو کہ وہ جو خالق ہے وہ صرف خالق نہیں، وہ خلاق ہے. وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور جس چیز کو بھی اس نے پیدا کیا وہ اس چیز کو جاننے والا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ کس طرح پیدا کرتا ہے؟ جب اس کا ارادہ ہو کسی چیز کو پیدا کرنے کا، وہ کن کہتا ہے ہو جا، وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. اتنی پاکیزہ وہ ذات ہے، کتنی پاک اور بلند وہ ذات ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں کل کائنات کی بادشاہی ہے اور اسی کی طرف ساری بادشاہیاں لوٹ کر جانے والی ہیں. یہ کیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو للکارتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا دشمن عقبہ بن ابی معیط، یہ ابی بن خلف کا دوست ہے. ابھی جس کا پہلے ذکر ہوا نا، ابی بن خلف کا یہ دوست ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی بغض رکھتا ہے. یہی وہ عقبہ بن ابی معیط ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک کے اندر کپڑا ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے کھینچا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا زور سے گھٹ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قاد ان یموت، قریب تھا کہ میری موت واقع ہو جاتی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر دفاع فرمایا. یہ عقبہ بن ابی معیط ابی بن خلف کا انتہائی قریبی دوست ہے. عقبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن جا کر بیٹھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کی تلاوت سنتا ہے اور جب یہ واپس آتا ہے آ کر ابی بن خلف کے سامنے اس بات کا ذکر کرتا ہے. ابی بن خلف اس کو یہ کہتا ہے کہ بھائی آج تو یہ کام کر گیا، اگر آج کے بعد تو نے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا، میں تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا. بلکہ اس سے بڑھ کے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض کا مظاہرہ کیا. اپنے دوست عقبہ بن ابی معیط کو ابی بن خلف کہنے لگا، اپنے دوست عقبہ بن ابی معیط کو ابی بن خلف کہنے لگا کہ تو نے اس محمد کا کلام سنا، اب مجھے اپنی نفرت دکھا، اب مجھے دکھا کہ تجھے اس کے ساتھ نفرت ہے. تو اس نبی کے چہرے پر جا کر تھوکے گا، مجھے یقین آ جائے گا. اس عقبہ بن ابی معیط نے اپنے دوست ابی بن خلف کی بات مانتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اطہر پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک چہرہ جس کی میرے اللہ نے خود قسم اٹھائی. وَالضُّحَىٰ، میرا اللہ خود فرماتا ہے مجھے قسم ہے اپنے حبیب کے چہرے کی، جس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر لگنے والی آنکھوں کا میرے اللہ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا. یہ بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر جا کر تھوکتا ہے. میرا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے. تسلی کیا ہے؟ میرے اللہ نے فوراً قرآن کریم کی یہ آیات نازل فرمائی. وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ اس دن کو یہ لوگ یاد کریں گے، اس دن کو یہ لوگ پچھتائیں گے، یہ ظالم لوگ اس دن پریشان ہوں گے، سوچیں گے کہ ہم یہ کیا کر بیٹھے. یہ اس دن کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش ہم اللہ کے رسول کو اپنا ساتھی بنا لیتے، کاش ہم اللہ کے حبیب کو اپنا نبی مان لیتے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور یہ لوگ اس دن کیا کہیں گے؟ کاش کہ میں فلاں شخص کو
اپنا دوست نہ بناتا. میرا اللہ یہ قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں. میرے اللہ نے جب اس بات کا ذکر فرمایا، ساتھ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی. میرے اللہ نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، کہ یہ وہاں پر کیا کہیں گے کہ میرا فلاں دوست بدبخت تھا، اس کم بخت نے مجھے گمراہ کر دیا. جب اللہ کا حکم آیا، اللہ کا پیغمبر آیا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور اس وقت یہ سمجھیں گے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے لیے بڑا دھوکے باز تھا. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، اے میرا پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے میرے اللہ، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری اس قوم نے آپ کے قرآن کو نظر انداز کر دیا، آپ کے قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا. میرا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی دیتا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے سامنے اس بات کا شکوہ کیا کہ میرے اللہ یہ آپ کے قرآن کو نظر انداز کرتے ہیں، تو میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان قوم اتخذوا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے، ہر نبی کے مقابلے میں مجرم لوگ آئے. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، آپ کا رب کافی ہے آپ کے لیے، آپ کا رب ہدایت کے لیے کافی ہے، آپ کا رب آپ کی مدد کے لیے کافی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا اللہ تعالیٰ نے کیا حال بیان فرمایا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے اللہ نے کس انداز میں دفاع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا دشمن ولید بن مغیرہ یہ کہا کرتا تھا کہ وہی ساری کی ساری محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے. ہمارے حالانکہ قریش کے اندر اتنے بڑے بڑے سردار ہیں، تو کسی مالدار سردار پر نہیں نازل ہونی چاہیے. جب اس نے یہ بات کی، میرے اللہ نے پھر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرمایا. اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو قرآن کریم دے کر بھیجا. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ان میں سے کسی بڑے سردار پر نازل کرے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر قرآن کو نازل کرے. اہم یقسمون رحمت ربک، کیا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو ان کی تقسیم کے مطابق نازل کرے. اللہ تعالیٰ اس بدبخت کا جواب دے رہے ہیں کہ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ کیا کہتا ہے کہ ہم ان میں سے کسی سردار پر قرآن نازل کریں، یہ نہیں ہو سکتا. ہم یقسمون رحمت ربک، کیا ان کی تقسیم کے مطابق ہم اپنی رحمت کو تقسیم کر دیں، یہ بالکل نہیں ہو سکتا. میرے اللہ نے فرمایا رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے تو تقسیم کیا ان کے درمیان مال کو. یہ آج کیا کہہ رہے ہیں کہ مالدار کے اوپر قرآن اترنا چاہیے، اور مال ان کو دینے والا کون ہے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے تو ان کے درمیان یہ معیشت تقسیم کی ہے، ہم نے تو ان کے درمیان یہ مال تقسیم کیا ہے. بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو مالدار کیسے بنایا ہے. ان کے ماتحت چند لوگ آتے ہیں، یہ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ ان کا کام کرتے ہیں، یہ ان سے کام لیتے ہیں. یہ ساری تقسیم ہم نے تو بنائی ہے. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ،
تیرے رب کی رحمت جو ہے وہ اس چیز سے بہت بہتر ہے جس چیز کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، یہ دنیا کے اندر جس مال کو جمع کر رہے ہیں، تیرے رب کی رحمت اس سے بہت بہتر ہے۔ میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر موقع پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی کیا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دشمن تھے جن کا مختصر آپ حضرات کے سامنے ذکر اس لیے کیا کیونکہ ان پر اترنے والی وعیدات قرآن کریم کا حصہ بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع میرے اللہ نے کر کے دکھایا۔ آج لوگ جتنا مرضی زور لگا لیں میرے نبی کی شان کو کم نہیں کر سکتے، یہ ہم سب کا ایمان ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ کر رہے گا، باطل ایک دن بھاگ جائے گا۔ میرا اللہ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اسلام کو جلد از جلد غالب فرمائے اور کفر کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر کے مغلوب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے تو بتائیں ورنہ دعا کروائیں۔